وہ زمانے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام آ کے وتھ اے کلک آف اے فنگر نہیں کریں گے. ہم کو اور آپ کو مل کے اس راستے کو ہموار کرنا ہے, اس راستے میں پھول بچھانا ہے جس میں امام چل کے آئیں گے. یہ ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے. آور کنٹریبیوشن, میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن. وہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم, کیا ہے کنٹریبیوشن میرے عزیز دوستو؟ میں جانتا ہوں لوگ بیزی ہیں, میں جانتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, مگر جو بھی ہو سکے. وہ انڈیا میں اگر آپ سوچیں, انڈیا میں ٹیکسی ڈرائیور بیچارہ 3 شفٹ کام کرتا ہے, 3 شفٹ اے ڈے, 8 گھنٹے کی 3 شفٹ, کتنا ہوا؟ 24 گھنٹہ ختم ہو گیا. کہاں اس کو ٹائم ملے اللہ اللہ کرنے کا؟ اس کو بچے کھلانے, بچوں کے پیٹ بھرنے کی وہ پرواہ کرے یا اللہ اللہ کرنے کی پرواہ کرے؟ اس کو کہاں ٹائم ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ آسان نہیں ہے ہر وقت انسان, مگر جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ کے کنٹریبیوشن کے لیے اتنا آپ کو ضرور کرنا, ورنہ آپ سٹیگنیشن کے تھرو چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ انجوائے کرو, کوئی پرابلم نہیں. خداوند تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا ہے انجوائے, کوئی پرابلم نہیں. خداوند تعالیٰ نے ہر شے آپ کے اور میرے لیے بنائی. جو حرام ہے اس سے پرہیز کرو, جو جائز ہے انجوائے. وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا, ان کا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھتا تھا, شعر لکھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو. اپنے لڑکے کو لکھا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے ہواؤں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. سب کچھ کرو, اللہ کو اور اپنی حقیقت. کنٹینیوڈ اسٹرگل, مجھے کیا ہے, کہاں پہنچنا ہے, why am I and where am I heading, یہ کام تمہیں کرنا. ہر انسان کا کنٹریبیوشن. کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کی آگ کو نمرود نے جلایا, جس میں جناب ابراہیم کو نمرود پھینکنا چاہتا تھا, کہتے ہیں کہ ایسی آگ تھی کہ اگر پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو جل کے راکھ ہو جاتا, ایسی آگ. اب ابراہیم کو پھینکے کون؟ اتنی جلتی ہوئی آگ میں جناب ابراہیم کو آگ تک پھینکے کون؟ تو سوچا کہ اب ہم منجنیخ بنائیں. منجنیخ جانتے ہیں؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کیٹیپلٹ, سواہیلی میں اسے کہتے ہیں مناٹی. آپ جو افریقہ سے آئے آپ جانتے ہیں مناٹی کیا ہوتا ہے. وائی شیپ کی ایک لکڑی ہوتی ہے, اس میں ربر لگاتے ہیں, ربر, اور پتھر ڈال کے پھر یا پیپر ڈال کے جو ڈالتے ہیں, اللہ عالم, میں نے نہیں کھیلا ہے بچپنے, اس کے بعد بچپنے سے کھیلا تھا. اس کو کہتے ہیں مناٹی, سواہیلی میں, انگریزی میں کہتے ہیں کیٹیپل. ایک ایسی منجنیخ بنائی, اس میں ابراہیم کو ڈالا تاکہ ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جائے, کیونکہ کسی کی مجال نہیں تھی اس آگ کے نزدیک جا سکے. کہتے ہیں ایسے عالم میں ایک مینڈک, ایک فراگ تھا, فراگ, جس نے دیکھا کہ اللہ کا نبی جلنے والا ہے. نزدیک میں ایک ویل تھا, ایک کنواں تھا, یا ایک سمندر تھا, یا ایک دریا تھا, جو کچھ بھی تھا, یا ویل تھا. وہ ایک مرتبہ مینڈک وہاں گیا, تھوڑا سا پانی اپنے منہ میں لیا, اور جتنی آگ کی نزدیک آ سکا اتنی نزدیک آ کے اس نے اس پانی کو تھوکا. ایک فرشتے نے اس مینڈک سے پوچھا, تم کیا کر رہے ہو؟ کہا, میں ابراہیم کی آگ بجھا رہا ہوں. ارے تم ابراہیم کی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ ایسی آگ کے کوئی اس آگ تک پہنچ نہیں سکتا. تم ابراہیم کی آگ کو کیسے بجھاؤ گے؟ مینڈک کے جواب کو سنیے, میں جانتا ہوں میں نہیں بجھا سکتا, مگر قیامت میں خدا سے اتنا ضرور کہوں گا, جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں نے کیا. اتنا میں پروردگار سے کہہ سکوں گا, جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں نے کیا. میرے عزیز دوستو, یہ نہیں کہ میں بیزی ہوں, یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی, 17 رکعت نماز قضا ہو جاتی ہے. کیوں؟ لائف بیزی ہے. کیا منہ دکھائیں گے خدا کو, کیا منہ دکھائیں گے؟ سٹیگنیشن نہیں, پیچھے جا رہے, ڈیکیڈنس, ختم.
جتنا پڑھایا وہ میرے عزیز دوستو کبھی بھی قبول نہ کیجیے گا کہ آپ کی لائف سٹیگنیٹ ہو جائے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ لائف ایک کنٹینیوڈ سٹرگل ہے، ایک جد و جہد کا نام زندگی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی، کنکلوڈ کروں گا میں انشاءاللہ تعالی منڈے کو۔ شب عاشور ہے، مصائب کی شب ہے، آرڈینری شب نہیں ہے آج۔ 9 محرم کا سورج کربلا میں ڈوب گیا، کربلا میں 9 محرم کا سورج ڈوب گیا۔ اور آج کی رات کا چاند ایک عجیب و غریب پیغام لے کر آیا ہے، زینب کی اسیری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گی، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، علی اصغر کا ننھا گلا چھٹ جائے گا، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا، فاطمہ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چادر لٹ جائے گی، سکینہ کے منہ پر تماچے لگیں گے۔ یہ پیغام آیا ہے آج کی رات، سن 61 ہجری میں آج کی رات کربلا میں 9 محرم کا سورج ڈوب گیا، شب عاشور آ گئی۔ خیموں سے ایک طرف سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں ہیں، اور ان آوازوں کے درمیان تھکی ہوئی آوازوں سے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں العطش العطش، سسکیاں لیتے ہوئے بچوں کی آواز۔ ایک طرف تسبیح کی آواز بلند ہے، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہیں۔ یہی تو آوازیں تھیں جس نے حر کے دل کو ہلا دیا تھا۔ عجیب و غریب رات ہے آج کی رات، کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ حسین ابن علی آج کی رات جب 9 محرم یعنی آج کا دن جب 9 محرم عصر کا وقت گزر گیا تو حسین نے اپنے شیر عباس کو بلایا اور عباس سے کہا، عباس جاؤ عمر سعد سے کہو کہ حسین ایک رات کی مہلت طلب کر رہا ہے۔ علی کا شیر عمر سعد کے پاس آیا اور کہا، میرے مولا نے کہا ہے کہ ایک رات کی مہلت طلب کر رہے ہیں۔ ملعون نے کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اگر حسین ایک رات اور زندہ رہنا چاہتا ہے تو میں نے اس کو عطا کی۔ یہ کس نے کہا؟ عمر سعد نے۔ عباس کے اوپر بہت بڑا امتحان تھا۔ عباس پلٹ کے واپس آ گئے، کہا، عمر سعد نے کہا اگر آپ ایک رات اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ایک رات کی مہلت اس نے آپ کو دی۔ حسین نے کہا، بیویوں سے کہو، بچوں سے کہو، نوجوانوں سے کہو، اصحاب سے کہو، آج کی رات عبادت میں گزاریں گے۔ رات عبادت میں گزارنے کا حکم دیا، ساری رات عبادتیں ہوئیں۔ مکھیوں کے جس انداز سے بھنکنے کی آوازیں آتی تھیں ویسے سبوح قدوس کی آوازیں بلند تھیں۔ رات کی تاریکی میں حسین ابن علی خیموں کے درمیان سے باہر نکلے۔ یہ عاشور کی رات ہے۔ حسین خیموں سے باہر نکلے، آہستہ آہستہ مقتل کی طرف گئے۔ ایک ہلال نام کا صحابی حسین کے پیچھے پیچھے آیا۔ حسین نے ہلال کے قدموں کی آہٹ سنی اور کہا، ہلال کیا کرنے آئے ہو؟ کہا، میرے مولا کہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، کہیں آپ کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، آؤ ہلال۔ ہلال کا ہاتھ پکڑا، مقتل کی طرف آئے، ایک جگہ رکے، کہا، ہلال تم اگر آئے ہو تو ذرا یہ بھی دیکھ لو، یہاں میرا علی اکبر شہید ہونے والا۔ ہلال اگر تم آئے ہو میرے ساتھ تو اور آؤ، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، یہاں حر شہید ہوں گے،
یہاں عباس اپنی جان دیں گے۔ جگہ بتاتے بتاتے ایک مرتبہ حسین نے نشیب کی طرف اشارہ کیا، جہاں حسین خود گرنے والے تھے، نشیب کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہلال یہ نشیب ہے، یہاں میں گرنے والا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے کہا یہ نشیب ہے، یہاں میں گرنے والا ہوں۔ اب جو مولا نے ہلال کو دیکھا تو ہلال کی توجہ کبھی مولا کے کلام میں کبھی اس طرف، کبھی مولا کے کلام میں کبھی اس طرف، یعنی ہلال توجہ سے سن نہیں رہے تھے۔ حسین نے ایک مرتبہ ہلال سے کہا ہلال کیا بات ہے، کیوں تم سن نہیں رہے، تمہاری توجہ کہاں ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔ مولا مجھے نہیں معلوم، نہ جانے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بی بی کہتی ہے یا حسین۔ ہلال سے مولا نے کہا ہلال یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ جنت البقیع کو چھوڑ کے آ گئی۔ ہلال یہ میری ماں فاطمہ۔ عاشور کی رات کیسے گزری ہے حسین کے دل سے پوچھئے، ننھی سکینہ کے دل سے پوچھئے، علی اکبر کے دل سے پوچھئے عاشور کی رات کیسے گزری ہے۔ شاید کربلا والے دعا کرتے تھے کہ آج کی رات ختم نہ ہو، کل کا سورج نہ نکلے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک میدان قتل گاہ کی طرف جانے لگا۔ علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ گئی، عباس کے بازو قلم ہو گئے، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی، اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی آئے، بیبیوں کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ کوئی اب مددگار نہیں، کوئی نہیں ہے جس کو حسین پکار سکے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کا رخ کیا، اشقیاء کے سامنے آئے، کہا تم جانتے نہیں میں حسین ہوں، تم نے میری علی اکبر کو شہید کر دیا، میرے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا، میں حسین ہوں، تمہارے نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد حسین کھڑے ہوئے، مجمع کو دیکھ کے، اشقیاء کو دیکھ کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا۔ اے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، اے کوئی میرے استغاثے پہ آواز دینے والا۔ عزادارو میں کہوں گا مولا آپ کس کو پکار رہے ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں بچا۔ مولا نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اچانک مولا کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، مولا کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پلٹ کے مولا خیمے کی جانب آئے، خیمے کے اندر آئے، ایک مرتبہ آواز دی زینب بیبیوں کے رونے کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ ثانیہ زہرا باہر آ گئیں، بھیا جب آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یاد ہے آپ کو وہ وقت جب حسین مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، صغرا کے ہاتھوں میں علی اصغر تھا، کسی کے پاس جاتا نہیں تھا۔ حسین نے کانوں میں کچھ کہہ دیا تھا۔ ہاں عزادارو کیا کہا تھا حسین نے؟ کہتے ہیں حسین نے کہا تھا میرے اصغر کربلا کے شہداء کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے۔ ہاں جب حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یہ ننھا مجاہد کھڑا ہو گیا، بابا میں حاضر ہوں۔ حسین نے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا،
ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. میں حسین کی مظلومی کا کیسے تذکرہ کروں. حسین نے ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا. رباب نے حسین کو دیکھا, حسین نے رباب کو دیکھا. نہ رباب حسین سے کچھ کہہ پائی, نہ حسین رباب سے کچھ کہہ پائے. بس بچے کو ہاتھوں میں لیا, ابا کا سایہ دیا اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا. ابھی جا رہے تھے کہ ننھی سکینہ نے دامن پکڑ لیا. بابا کیا آپ اصغر کو پانی پلانے جا رہے ہیں؟ بس عزادارہ نے امام حسین ابن علی نے جناب زینب نے سکینہ کو روک لیا. حسین علی اصغر کو لے کر آئے, ابا کے سائے میں لے کر آئے, مقتل کی طرف آئے. اشقیاء نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا, یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, شاید حسین جنگ نہیں لڑنا چاہتے. حسین نے ایک مرتبہ ابا کے سائے کو ہٹایا, علی اصغر کو بلند کیا اور کہا اگر تمہارے خیال میں حسین معاذ اللہ گنہگار ہوں تو اس شیرخوار بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے سے پانی پی لیں گے تو میں اس اپنے لخت جگر کو زمین گرم پہ لٹا دیتا ہوں, تم لوگ خدا کے پانی پلا دو. ہاں عزادارو, جب کوئی نہ آیا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, ننھے علی اصغر کو دیکھا, مخاطب ہو کے کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو, میرے لال تم بھی اپنی حجت تمام کرو. علی اصغر نے کیا کیا؟ علی اصغر اپنی ننھی سی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھرانے لگے. علی اصغر اپنی ننھی سی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھرانے لگے. یہ دیکھ کے اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا. عمر سعد ڈرا, ہرملہ کو حکم دیا, اے ہرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی فوج اس ننھے علی اصغر کو دیکھ کے حسین کا ساتھ دے دے. ہرملہ ملعون نے کیا کیا؟ ہرملہ ملعون نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں ہرملہ نے کیا کیا, ہرملہ کون تھا؟ ہرملہ کون تھا؟ ہرملہ کی کیا شخصیت تھی؟ ہرملہ وہ تھا جس کو امام زین العابدین کبھی نہ بھول پائے. کہتے ہیں کہ جب مختار کربلا کے بعد ایک ایک کو پکڑتا تھا, اور پکڑنے کے بعد امام زین العابدین کو خبر پہنچاتا تھا کہ آج ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو واصل نار کیا, تو امام کے پاس مدینے میں خبر آتی تھی. کوئی قاصد آ کے امام سے کہتا تھا مختار نے بھیجا ہے, کہا آج فلاں پکڑا گیا اور فلاں کو سزا دی. امام زین العابدین مسجد النبوی میں کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین, پھر پوچھتے تھے کیا ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ کیا ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہرملہ کی کمان میں 7 تیر چھوڑے ہیں. پورے واقعے کربلا میں ہرملہ کی کمان نے عاشور کے دن 7 تیر چھوڑے ہیں. 4 تیر نشانے پہ لگے, 3 تیر نشانے پہ نہیں لگے. جب ہرملہ سے پوچھا گیا کہ کون کون سا تیر نشانے پہ لگا, کون سا تیر تمہارا نشانے پہ لگا, تو ہرملہ نے کہا, مختار نے پوچھا, ہرملہ نے کہا پہلا تیر جو نشانے پہ لگا وہ تیر تھا جو عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا. وہ تیر تھا جو عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا. دوسرا تیر جو نشانے پہ لگا وہ عبداللہ ابن حسن, امام حسن کے بیٹے عبداللہ, جب میں حسین کی طرف نشانہ کھینچ رہا تھا, عبداللہ امام حسن کا بیٹا سامنے آ گیا, میرے چچا پہ تیر نہ لگاؤ. جب میں نے تیر چھوڑا تو وہ عبداللہ کے سینے پہ اتر گیا. تیسرا تیر, ہرملہ کہتا ہے تیسرا تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا. اور چوتھا تیر حسین کے سینے پہ اتر گیا. جب عمر سعد نے ہرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, ہرملہ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا. 3 بھال کا تیر کس لیے یوز ہوتا تھا, کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا.
دیوار میں لگانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ننھی سی گردن, 3 بھال کا تیر. ہرملہ نے کیا کیا؟ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور علی اصغر کے نازک گلے کی طرف نشانہ بنا کے چھوڑا, مگر وہ تیر اصغر کو نہ لگا. وہ تیر اصغر کو نہ لگا. حسین علی اصغر کو اٹھا رہے تھے, نیچے سے تیر گزر گیا. دوسرا تیر لگایا, دوسرا نشانے پہ نہ لگا. ایک مرتبہ عمر سعد آیا, اے ہرملہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہارا تیر نشانے پہ نہ لگا ہو. ہرملہ کیا بات ہے کہ آج تمہارا تیر نشانے پہ نہیں لگتا؟ ایک مرتبہ ہرملہ نے کہا, عمر سعد ذرا اونچائی پہ آ کے دیکھو, جب بھی میں تیر کو کمان میں لگاتا ہوں خیمے میں کسی بی بی کی نظر آتی ہے, خیمے میں ایک بی بی نظر آتی ہے. میرا دل کہتا ہے یہ ہو نہ ہو علی اصغر کی ماں ہے, یہ ہو نہ ہو یہ ننھے علی اصغر کی ماں ہے. ہرملہ ملعون نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا, علی اصغر کے نازک گلے کی طرف مارا. تاریخ میں ملتا ہے, مقتل میں ملتا ہے, جب تیر علی اصغر کی گردن میں آیا, فانقلب الصبی علی ید ابی, بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا. نہیں, ایک جملہ سنیے, ایک جملہ سنیے. مقتل میں صرف اتنا نہیں ملتا, مقتل میں صرف اتنا نہیں ملتا, مقتل میں ملتا ہے کہ یہ تیر کیسے پیوست ہوا. من اذن الی اذن, ایک کان سے داخل ہوا. تین بھال کا تیر چلے کمان سے چھوٹا, بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا. حاضہ داران امام حسین, وہی تیر حسین کے بازوؤں میں لگ گیا. اب حسین نہ تیر کو نکال سکتے ہیں, علی اصغر کو دیکھتے ہیں, کبھی تیر کو دیکھتے ہیں. عزادارو حسین نے کیا کیا, حسین پہ کیسا امتحان گزرا. ارے اس 3 بھال کے تیر کو نکالا, علی اصغر کی گردن کے نیچے چلو لگا دیا. جب خون آ گیا حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں. آسمان سے آواز آئی, اگر یہ ناحق خون مجھ تک آیا تو کبھی ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا. حسین نے چاہا زمین میں پھینکیں, زمین سے آواز آئی, اگر یہ ناحق خون مجھ پر گرا تو کبھی ایک دانہ پیدا نہ ہوگا. حسین نے کیا کیا, وہ خون بڑا چلو اپنے منہ پر لگا لیا اور کہا, ہاں کدا القا جدی رسول اللہ, میں اس طرح اپنے نانا سے قیامت میں ملاقات کروں. میں اس طرح نانا سے قیامت میں ملاقات کروں گا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین علی اصغر کو لے کر آئے, خیمے کی طرف آئے. مقتل میں ملتا ہے چند قدم خیمے کی طرف چلتے تھے, پھر پلٹ کے واپس آ جاتے. چند قدم خیمے کی طرف جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ. کل آپ اعمال عاشورہ کریں گے, علی اصغر کو یاد کیجئے گا, حسین کو یاد کیجئے گا, حسین کی مظلومی کو یاد کیجئے گا. علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف جاتے ہیں, پھر پلٹ کے واپس آتے ہیں, پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں. مولا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاید مولا کا جواب آئے کہ علی اصغر کے گردن سے تیر کا نکالنا آسان تھا, مگر اس بچے کو ماں کے سامنے پیش کرنا آسان ہے. آزادارو, حسین مقتل سے نکل کے خیمے میں آئے, خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. ننھی سکینہ باہر آ گئی, بابا کیا علی اصغر پانی پی چکے؟ حسین نے آواز دی, زینب سکینہ کو سنبھالو. پھر حسین نے کہا, زینب رباب کو سنبھالو. خدا سلام ہو رباب پر, سلام ہو اس ماں پر جس کے 6 مہینے کی جان کو 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیا گیا. رباب کو سلام ہو. آپ جانتے ہیں رباب کون ہے؟ رباب وہ ہے جس نے اصغر کو کربلا میں کھویا, جس نے سکینہ کو زندان شام میں کھویا. رباب پہ سلام ہو. ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی, ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی, تمہاری گود بھی اجڑی ہے, کوکھ بھی اجڑی.
تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی اجڑی، سلام ہو رباب کو۔ حسین نے کہا رباب کو سنبھالو، رباب کو سنبھالو۔ حسین ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کر آئے، ابا میں چھپا کر لائے، ایک مرتبہ ابا کا سایہ ہٹایا، رباب سے کہا رباب دیکھو، اب ہمت کر کے رباب نے دیکھا، ایک مرتبہ خدا کسی ماں کو اپنے لال کا یہ حال نہ دکھائے، خدا کسی ماں کو اپنے لال کا یہ حال نہ دکھائے۔ رباب نے دیکھا، ایک جملہ کہا، بنیا بنیا امثلک ینحر، میرے لال کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ یہ کہہ کے رباب بے ہوش ہو گئیں۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے، یہ کہہ کے رباب بے ہوش ہو گئیں، رباب بے ہوش ہو گئیں۔ علی اصغر کا منکا ڈھلا ہوا ہے، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، رباب بے ہوش ہو گئیں۔ جب غش سے افاقہ ہوا، حسین نے رباب کا بازو تھاما اور کہا رباب میرے ساتھ چلو۔ کہاں جانا ہے میرے سید و آقا، کہاں جانا؟ کہا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ رباب کے ہاتھوں میں علی اصغر کی میت کو رکھا، علی اصغر کے لاشے کو رکھا، رباب کے ساتھ خیمے کے پیچھے آئے، ایک مرتبہ نیزے سے حسین قبر کھودنے لگے۔ رباب کی ہاتھوں میں علی اصغر ہے، حسین قبر کھود رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر کھودتے کھودتے نہ جانے کیا ہوا کہ حسین نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس۔ حسین نے آواز دی عباس۔ میں کہوں گا مولا آپ نے عباس کو کیوں پکارا؟ عباس کے بازو تو ابھی آپ نے اٹھائے تھے، عباس تو دریا کی ترائی پہ سو رہا ہے، آپ نے عباس کو کیوں پکارا؟ لیکن جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا جب پیغمبر اسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم اس دنیا سے اٹھے ہیں تو پیغمبر اسلام نے علی مرتضیٰ کو بلایا تھا اور کہا اے علی میرے بیٹے ابراہیم کے غسل و کفن کا انتظام کرو، اس لیے کہ ایک باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا اپنے بیٹے کو دفن کرو۔ شاید حسین نے عباس کو اس لیے پکارا ہو، بھیا عباس دیکھو حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے علی اصغر کو دفن کر رہا ہے۔ آزادارو بس ایک جملہ اور اس جملے کو دل تھام کے سنیے گا، اس جملے کو دل تھام کے سنیے گا۔ حسین رباب کو لے کر آئے، رباب کے ساتھ آئے، رباب کے ہاتھوں میں علی اصغر کو دیا، حسین نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ حسین قبر کھود رہے ہیں، ماں کی آغوش میں ننھا علی اصغر ہے، باپ کے ہاتھوں میں علی اصغر نہیں، باپ کے ہاتھوں میں نیزہ ہے، باپ کے ہاتھوں میں نیزہ ہے، جس نیزے سے باپ قبر کو کھود رہے ہیں، ماں کی آغوش میں علی اصغر ہے۔ میں پوچھوں گا اے آسمان تو نے کبھی دیکھا ہے ایک باپ قبر کھود رہا ہو، ماں کی آغوش میں بچہ ہو؟ آتے ہیں اصغر علی خوں میں نہائے ہوئے، موت کی ہجکی لگی، خوں میں نہائے ہوئے، مٹھیاں دونوں بندھی سینے کے اوپر دری، آنکھیں کھلی کچھ رکھی، خوں میں نہائے ہوئے، من کا ڈلا ہے ہوا، دم بھی ہے اکڑا ہوا، سینے میں الجھا ہوا، خوں میں نہائے ہوئے، گل ہوا اے بیبیوں
تسلیم کو خون میں نہائے ہوئے، جان کے زندہ پسر بانو چلی لینے کو، رہ گئی بس دیکھ کر خون میں نہائے ہوئے۔ زندگی اس ماں کی کیا جس کا بھی سر چاند سا تیر سے مارا گیا، خون میں نہائے ہوئے۔ بانو نے کہا اصغر دودھ پلاؤں میں، ماں صدقے گئی تم پر دودھ پلاؤں میں جھولا جھلاؤں گی، پوشاک میں پہناؤں گی، غصہ نہ کرو مجھ پر دودھ پلاؤں میں واری گئی اماں، چھاتی سے میری لگ جا، صدمہ ہے میرے دل پر دودھ پلاؤں میں۔ یہ رات اندھیری ہے اور نگری بھی سونی ہے، بھولا ہے کوئی یوں گر دودھ پلاؤں میں، پایا جو نہیں پانی اس سے ہو خفا جانی، سو پانی بھی ہے دل بر دودھ پلاؤں میں۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔